لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے جس سے تھوڑا بھی نقصان پہنچ سکتا ہو، اسی لیے یہ ناجائز ہے کہ آپ کسی بندے کی طرف مذاقاً بھی تلوار یا چھری کا اشارہ کریں۔ اشارہ کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے کہیں بھی کسی کو ذرا بھی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اس حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ہے، عن ابی سعید عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وانه يخفض العين ويكسر السن صدق النبی علیہ الصلوۃ والسلام ويكسر السن۔ آقا نے فرمایا، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکری مارنے سے منع فرمایا۔ پتھر یا کنکری سے کسی کو مارا جائے، پھینکا جائے اس کی طرف، اور فرمایا کہ اس سے کوئی شکار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے، کنکر یا دانت توڑ سکتی ہے، اس لیے کنکر بھی کسی بھی حالت میں کوئی پتھر کسی کو نہ مارا جائے، اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا۔ پتھر مارنے سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ دشمن کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کسی کی آنکھ توڑی جا سکتی ہے یا دانت توڑا جا سکتا ہے، اس لیے کسی بھی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ مذاقاً کیوں نہ ہو یا مزاحاً کیوں نہ ہو یا دکھانے کے لیے کیوں نہ ہو۔ حضرت ربیعہ ابن عابس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بوسہ دیتے ہوئے، تو میں بھی تمہیں بوسہ دیتا ہوں۔ یہ ہے سنت کی اتباع کا معاملہ۔ جناب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی ادائیگی میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ پتھر کو کیوں بوسہ دے رہے ہیں، یہ اس کی عبادت تو نہیں کر رہے، یا پتھر کیا نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو جناب عمر فاروق نے یہ بتایا کہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، مگر ہم نے آقائے دو جہاں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی اسے بوسہ دیتے ہیں، سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی سنت، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، عقل اس کی تائید کرے یا نہ کرے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس سنت پر عمل کرے۔ بعض احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دینے سے گناہ حجر اسود کھینچ لیتا ہے اور اس طرح سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طاقت اللہ نے دی ہے حجر اسود کو، تو یہ اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، بلکہ طواف خانہ کعبہ کرنے والوں کے لیے بطور انعام ہے، ورنہ پتھر تو صرف پتھر ہی ہے۔ آقا دو جہاں نے بوسہ دیا، اس لیے جناب ہمارے فاروق فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لیے بوسہ دیتا ہوں
کہ میں نے آقا کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔